آج یہ خواجہ کی عداوت میں، خواجہ کے بغض میں آگے بڑھنے والے اتنا یاد رکھیں، قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ دنیا میں بھی نقصان ہی نقصان ہوگا، اور آخرت تو خیر ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ان کی، انہیں تو جلنا ہی جلنا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تاجدار ہندوستان سید الاولیاء فی الہند سرکار غریب نواز کی شان، اللہ اکبر۔ جب آپ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے پرتھوی راج چوہان جو ادھر راجہ ہے، اس کی ماں علم نجوم جانتی ہے۔ اس کی ماں نے علم نجوم کے ذریعے یہ بات جان لی اور اسے بتا دیا۔ کہنے لگی بیٹا ایک درویش آئے گا، ایک بابا آئے گا، وہ تیری ساری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا، ساری سلطنت کو تیری مٹا دے گا۔ اتنا سنا پرتھوی راج چوہان نے تو کہنے لگا کہ میں اس کو آنے نہیں دوں گا، بس کسی طرح سے یہ پتہ لگے کہ وہ آنے والا بزرگ، وہ آنے والا بابا ہے کیسا، دکھتا کیسا ہے۔ تاجدار مدینہ والی یہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، حق آتا ہے تو باطل روکنے کی تدبیریں بنانے لگتا ہے، جب حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل اس فکر میں لگتا ہے کہ کسی طرح اس کو روکا جائے، چھپایا جائے۔ پرتھوی راج چوہان نے سوڈان سے ایک جادوگر کو بلایا، ادھر اس کی ماں کاہنہ علم نجوم جاننے والی، پلس اس نے پھر جادوگر بلائے۔ کہا جو وہ بابا آنے والا ہے، جو درویش آنے والا ہے، اس کا خاکہ بنایا جائے، اسکیچ بنایا جائے۔ خاکہ تیار کیا گیا، جادوگروں نے اپنے جادو کے زور پر پہچاننے کی کوشش کی اور پہچان لیا اور ایک خاکہ بنا دیا کہ یہ اس شکل، اس شباہت کی یہ بزرگ جو آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ کا حکم پاتے ہی، آقا کا حکم پاتے ہی جب روانہ ہوئے، بارگاہ رسالت مآب سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ پہلے ملتان پہنچے۔ ابھی آپ ملتان میں ہیں، آپ کی آمد کا شہرہ ہو گیا، اس خطے میں، اس علاقے میں آپ کے ساتھ لوگ جڑنے لگے، دین پھیلنے لگا، اسلام کی تبلیغ ہونے لگی۔ ادھر پرتھوی راج چوہان نے اپنا ایک جاسوس اس کام پر لگایا کہ وہ جائے اور اس بابا کو، درویش کو قتل کرے۔ اس جاسوس کا نام تھا رام پرکاش۔ وہ رام پرکاش جاسوس نکلا، جاسوسی کرتے ہوئے اس نے بالآخر پتہ لگا لیا کہ ملتان میں ہے، پہنچ گیا ملتان، بھیس بدل کر پہنچا، مسلمان اپنے آپ کو جا کر اس نے دکھایا، بھیس بدل کر مسلمان بن کر پہنچا، جا کر آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا، لیکن موقع نہیں مل رہا ہے، کوشش کرتا ہے روزانہ کہ کوئی موقع مل جائے، ایک موقع ملے میں اکیلے میں خواجہ غریب نواز کو پاؤں اور ان کا کام تمام کروں، ان کو قتل کروں معاذ اللہ، لیکن موقع نہیں مل پا رہا۔ اسے 12 دن اسی کشمکش میں گزر گئے، 12 دن گزرنے کے بعد میں بالآخر اسے موقع ملا۔ اب جب اس نے موقع پایا، یہ پہنچ گیا سرکار غریب نواز کی طرف بڑھا، آپ کو اکیلے پایا،
جیسے ہی پہنچا تو میرے غریب نواز نے سر اٹھایا اور فرمایا آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا۔ اتنا سنا تو حیران رہ گیا، یہ تو مسلمان بن کے آیا تھا نا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی جو دیکھتا ہے اس کی دیکھنے کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ دلوں کے حال جان لیا کرتا ہے۔ یہ رام پرکاش ادھر مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنا کر آیا تھا، آپ کے مریدوں میں آ کر شامل ہوا تھا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ والے تو دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اب میرے غریب نواز سرکار نے جیسے فرمایا آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا، یہ ہل گیا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ پھر غریب نواز سرکار نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے تمہیں موقع نہیں مل رہا تھا، آج موقع ملا ہے، اور زیادہ ہل گیا۔ غریب نواز سرکار نے تیسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا چلو آ ہی گئے ہو تو جس کام سے آئے ہو اپنا وہ کام کرو۔ قتل کرنے آئے ہو نا، نکالو خنجر، آ جاؤ میرے قریب۔ سرکار غریب نواز نے جیسے اتنا فرمایا، یہ خنجر لے کر تو آیا تھا مگر خنجر پھینک دیا اور غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا اے خواجہ میں جان گیا آپ حق پر ہو، اے خواجہ میں جان گیا میں سمجھ گیا، جب مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کا حال یہ ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ کہتا ہے میں جان گیا سچا مذہب اسلام ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر میرے غریب نواز سرکار نے اس کو نام دیا، خواجہ غریب نواز نے اس کا نام رکھا ضیاء الدین۔ سارا سفر میرے غریب نواز کا دیکھ لو، یہ رام پرکاش جسے خواجہ نے ضیاء الدین بنایا، اب یہ خواجہ غریب نواز کا باڈی گارڈ بن گیا۔ قتل کرنے آیا تھا مگر باڈی گارڈ بن گیا، اب محافظ بن گیا۔ خواجہ غریب نواز جب دلی کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر تمام راجہ سارے راجہ مل گئے آپس میں اور کہنے لگے اس بابا کو آنے نہیں دیں گے، پہرے لگا دیے، چوکیاں لگا دی، سپاہی مقرر کر دیے گئے، راستوں پر الرٹ جاری کر دیا کہ یہ بابا آنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہرے لگا دیے گئے کہ خواجہ اجمیر نہ آنے پائے، دلی نہ آنے پائے۔ مگر میرے خواجہ غریب نواز اپنے ساتھ ضیاء الدین کو لے کر چلے، سرکار غریب نواز آگے بڑھے۔ ضیاء الدین کہنے لگے خواجہ پہرا لگا ہوا ہے، کیسے نکلیں گے، کیسے جائیں گے؟ خواجہ نے کہا چلو آگے بڑھو، منزل کی طرف قدم بڑھانا ہمارا کام ہے اور ہماری مدد کرنا پروردگار کا کام ہے۔ آقا نے بھیجا ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مدینے سے فیض جاری ہو رہا ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے خواجہ غریب نواز چلے، تاجدار اجمیر چلے، یہ ضیاء الدین محافظ بن کر ساتھ ساتھ چلے۔ آپ گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، آپ جب دلی پہنچ گئے تو ضیاء الدین نے کہا حضور یہ بتا دیجئے، اتنا سمجھا دیجئے، یہ سارے پہرے لگے ہوئے ہیں، سارے سپاہی انتظار میں
آئے مگر ہم ادھر گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں لگا کیوں یہ ہمیں پکڑتے نہیں، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ فرمانے لگے سرکار غریب نواز سنو، جب میرے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ کے قتل کا ارادہ لے کر دار الندوہ میں میٹنگ کر کے کفار جمع ہوئے تھے، ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کاشانے سے نکلے تھے، علی کو اپنے بستر پہ آقا نے سلایا تھا، تاجدار مدینہ گزرے، اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کسی کو نظر نہیں آئے۔ میرے خواجہ نے فرمایا میں بھی تو اسی نبی کا شہزادہ ہوں۔ فرمانے لگے سنو یہ رب کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے دکھائے گا اور جس سے چاہے گا اس سے ہمیں چھپائے گا۔ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء فی الہند دلی آ گئے۔ اب دلی سے پھر اجمیر کی طرف سفر ہوا، دلی سے اجمیر کی طرف جب گئے ہیں، یہ سفر بھی اسی طرح کا بہت کوششیں کی راجہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کل پرتھوی راج چوہان اور سارے راجاؤں نے مل کر خواجہ کو روکنا چاہا، روک نہ پائے، اسلام کو روکنا چاہا، روک نہ پائے، کل والے روک نہیں پائے، سب مل کر روک نہیں پائے، آج والے کیا خاک روکیں گے، روکنے والے خود رک جائیں گے، روکنے والے خود مٹ جائیں گے، مگر نہ اسلام پہ روک لگائی جا سکتی ہے، نہ قرآن پہ روک لگائی جا سکتی ہے، نہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے پہ روک لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں کے حکمران تو خود بارگاہ غریب نواز میں برسوں سے جھکے چلے آ رہے ہیں، چادریں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی جانب سے بارگاہ غریب نواز میں چادر پیش کی جاتی ہے، کوئی روک نہ سکا میرے خواجہ کو۔ اور آج یہ روکنے والے، آج یہ خواجہ کی عداوت میں، خواجہ کے بغض میں آگے بڑھنے والے اتنا یاد رکھیں، قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ دنیا میں بھی نقصان ہی نقصان ہوگا، اور آخرت تو خیر ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ان کی، انہیں تو جلنا ہی جلنا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ یاد رکھنا سرکار غریب نواز جماعت اولیاء کے اندر ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، ہندوستان کے اولیاء کے سردار ہیں، ہندوستان کے اولیاء کرام کی سرداری آپ کے پاس، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح تمام اولیاء کے سردار ہیں، اسی طرح ہندوستان کے اولیاء کے سردار سرکار خواجہ غریب نواز ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے انتخاب کر کے بھیجا ہے، چن کے بھیجا ہے، سرکار غریب نواز کو عزتیں کسی دنیا دار نے عطا نہیں کی، احمد مختار نے عطا کی ہیں۔ بارگاہ غریب نواز میں جانے والے جاتے ہیں، فیض پا کے آتے ہیں، شرابی جاتے ہیں، فیض پاتے ہیں، شرابیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، بے نمازی جاتے ہیں، اور وہ جانے والے بھی، میں ہر جانے والے کی بات نہیں کرتا، یوں تو بھیڑ ہے، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مگر ان میں جو خلوص کے ساتھ جاتے ہیں اور اس نیت کو لے کر جاتے ہیں کہ بارگاہ غریب نواز کا فیض ملے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، وہ فیض ایسا پاتے ہیں خدا کی قسم کہ بے نمازی جاتا ہے تو نمازی بن کے آتا ہے، گنہگار جاتا ہے تو متقی بن کے آتا ہے۔ یہ اولیاء کی بارگاہیں خدا کی قسم یہی تو ہے، تاجداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، شہنشاہی حقیقتاً اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے
دنیا کی تاجداریوں پر ٹھوکریں ماری ہیں اللہ والوں نے، دنیا کے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا ہے اللہ والوں نے۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ایک قلندر ایک درویش کا گزر ہوا، بادشاہ کے دربار میں آیا اور چاروں طرف محل کو دیکھا، دربار کو دیکھا، کہنے لگا بادشاہ یہ جو تیرا مسافر خانہ ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا۔ بادشاہ نے اتنا سنا حیران ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کون ہے یہ بابا، کون ہے یہ درویش جو میرے محل کو، میرے دربار کو مسافر خانہ بتا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ بادشاہ نے کہا بابا تجھے میرا محل مسافر خانہ نظر آتا ہے، میرا دربار تجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے، غور سے دیکھ یہ میرا دربار ہے، یہ میرا محل ہے۔ اتنا سنا تو اللہ والے نے کہا، درویش نے کہا، قلندر نے کہا او بادشاہ تو اسے محل کہتا ہے مگر یہ حقیقت میں مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ قلندر نے فرمایا یہ بتا اس محل کو بنایا کس نے تھا؟ کہنے لگا میرے دادا نے بنایا تھا۔ کہا اب وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ کہا پھر تیرے دادا کے بعد اس میں کون رہا؟ کہا میرا باپ رہا۔ فرمایا اب وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی چلے گئے دنیا سے۔ فرمایا یہ بتا تیرے دادا نے بنایا، تیرا دادا مستقل یہاں کا مقیم نہ ہو سکا، چند دن رہا چلا گیا، تیرا باپ رہا پھر وہ بھی چلا گیا، اب تو ہے، یاد رکھ تو بھی ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، تو بھی ایک نہ ایک دن چلا جائے گا، مگر سن لے پھر تیری جگہ کوئی اور آئے گا۔ تو بتا یہ تو مسافر خانہ ہی ہوا، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ اتنا سنا نہ تو بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی، بات دل کو لگ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اب بادشاہت چھوڑ دی، اب درویشی کو اپنا لیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، فقیری کو اختیار کر لیا۔ اپنے دربار سے اپنے تخت سے اٹھا، اپنے وزیروں سے کہنے لگا جسے بادشاہ بننا ہو بادشاہ بن جائے، اب مجھے تو فقیری اختیار کرنا ہے، جسے بادشاہت پسند ہے وہ بادشاہ بن جائے، اب میں تو درویشی اختیار کروں گا، قلندری اختیار کروں گا۔ تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور قلندری کو اپنا لیا، درویشی کو اپنا لیا، فقیری کو اپنا لیا، وہ شاہانہ لباس اتار دیا اور بوریے میں آ گیا بادشاہ۔ کون ہے یہ بادشاہ جس نے تخت و تاج کو چھوڑ کر فقیری کو اپنایا؟ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ چھوڑ دی بادشاہت۔ آپ کا ایک وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا۔ وزیر اپنی فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ ایک روز جا رہا تھا، دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ دریا کے کنارے سے گزرتے ہوئے وزیر نے دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، سوئی ہاتھ میں ہے اور اپنا وہ ٹاٹ کا لباس ہے اس کو سی رہے ہیں۔ وزیر نے یہ حالت دیکھی تو محبت تھی، رک گیا، آ کے بولا وہی تخت و تاج ہے، وہی سلطنت ہے، وہی سب کچھ ہے، ابھی بھی آپ چاہیں تو آ جائیں بادشاہت کو اپنا لیں، آج بھی آپ بادشاہ ہیں، آ جائیے۔ اور جو راستہ آپ نے یہ اپنایا ہے فقیری کا، دیکھیے نا اس میں کیا حال ہو گیا ہے، یہ پھٹے لباس سی سی کر پیوند لگا کر پہن رہے ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا تو اس بادشاہت کو دیکھ رہا ہے، اس بادشاہت کو نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی نا اس کو دریا کے اندر پھینک دیا، فرمایا میری بادشاہت دیکھ۔
فرمانے لگے زمین کے خطے پر چند لوگوں پر حکومت کرنا یہ کمال نہیں۔ سوئی کو دریا میں ڈالا، فرمانے لگے اب ذرا میری بادشاہت دیکھ لے۔ آپ نے سوئی کو دریا میں ڈال کر آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر دو۔ خدا کی قسم دریا کے اندر سے مچھلیاں باہر نکلی، اپنے منہ میں سوئیاں دبا کر لائیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی۔ اللہ والے نے فرمایا اے مچھلیوں یہ سونے چاندی کی سوئیاں میری نہیں، میری تو وہی لوہے کی سوئی ہے، وہی لا کر دو۔ ایک مچھلی مچھلیوں کی سردار وہ سوئی وہی آپ کی والی سوئی نکال کر لائی، منہ میں پکڑ کر لائی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ والے نے سوئی لی اور وزیر سے فرمایا تجھے بادشاہت مبارک، وہ بادشاہت جو چند لوگوں پر حکومت کی جاتی ہے، اور یہ دیکھ یہ بادشاہت اللہ نے اب مجھے عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر شے پر اب اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے، اب میری حکومت کا عالم یہ ہے۔ تو اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ حکومت حقیقتاً دنیا میں اللہ کے ولیوں کی ہے، ہندوستان میں حکومت حقیقتاً میرے غریب نواز کی ہے۔ سروں پر حکومت کرنا الگ بات ہے، دلوں پر حکومت کرنا الگ بات ہے۔ میرے خواجہ کل بھی راجہ تھے، آج بھی راجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں راجہ بنایا ہے۔ خدا کی قسم صبح قیامت تک وہ راجہ رہیں گے۔